لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم نفسي ويا عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو، آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں. عذاب خدا سے اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو ڈرا رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں دو نور پائے جائیں، ایک خوف کا نور، دوسرے امید کا نور. ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی پایا جائے. اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعہ کے دن عید غدیر پڑی مولائی کائنات کے زمانے میں، آپ منبر پر تشریف لے گئے اور عظیم الشان خطبہ بیان فرمایا. مسلسل اسی خطبے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس خطبے کو میں نے 21 چیپٹر میں 21 ابواب میں تقسیم کیا. 13 چیپٹر گزر چکے ہیں، 14ویں کا ذکر ہے. 14ویں چیپٹر میں 14ویں باب میں امام علی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. چند نصیحتیں کی ہیں. 3 نصیحتیں بیان کی جا چکی ہیں، آج چوتھی نصیحت ہے. پچھلے جمعے کو جو نصیحت مولائی کائنات نے کی تھی وہ یہ تھی وَلَا تُمْسِكُوا بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ. اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی پچھلے جمعے کو. اس نصیحت کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیے ہمارے یہاں یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے اپنی اطاعت. مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے. یہ لفظ آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں کہ اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنا ہے. تمسک یعنی پکڑے رہنا ہے. کیا مقصد ہے پکڑے رہنا؟ یعنی ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کا کہنا ماننا ہے. جو راستہ انہوں نے بنایا ہے اس راستے پر چلنا ہے، خود راستہ نہیں بنانا. تمسک کے معنی یہ ہوا. مولانا کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کر رہے ہیں یا جو نعمت کو چھپا رہے ہیں ان کے راستے پر مت چلنا، ان سے تمسک مت کرنا، ان کے دامن سے متمسک نہ ہونا. تمہارے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو. تیسرا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ہم اہل بیت کے دشمنوں سے بھی متمسک رہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی متمسک رہیں. یہ خلاصہ تھا. آج کی جو نصیحت ہے وہ بھی بہت ہی عظیم نصیحت ہے. آپ ذرا تھوڑا سا متوجہ ہوں کہ دیکھیں مولائی کائنات آپ کو، ہم کو، امت مسلمہ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں وَلَا يُجَنِّحْ بِكُمُ الْغَيْ، ظلم و زیادتی کے بال و پر کا سایہ بھی تم پر نہ پڑنے پائے. ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے، سایہ نہیں ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں بھیا فلاں کے سائے سے بچنا، تو ظلم اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ مولائی کائنات فرماتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کے جو بال و پر ہیں اس کا سایہ بھی تمہارے اوپر نہ پڑے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آگے فرماتے فَتَضِلُّوا عَن سَبِيلِ الرَّشَادِ، ورنہ تم ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ظلم کا سایہ تم پر پڑ گیا تو تم ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا، کیسے انسان کے اوپر
بہت ہی عظیم یہ وہ نصیحت ہے، کاش ہماری سمجھ میں آ جائے، امت مسلمہ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے انسان کے اوپر ظلم کا سایہ پڑتا ہے یا انسان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بِاتِّبَاعِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ ظلم اس وجہ سے تم سے ہو جاتا ہے، ظلم کا سایہ اس وجہ سے تم پر پڑ جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرتے ہو، ان لوگوں کا کہنا مانتے ہو، ان لوگوں کے راستے پر چلتے ہو جو خود گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خود بھی گمراہ تھے، فرق ہے دونوں میں۔ ایک مرتبہ انسان خود شرابی ہوتا ہے مگر دوسروں کو شراب کی طرف دعوت نہیں دیتا، اکیلے پی رہا ہے، میں خانے میں بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھا ہوا۔ مگر دوسرا بدبخت ایسا ہے، خود بھی شرابی ہے اور چاہتا ہے کہ سب شرابی بن جائیں۔ تو کچھ لوگ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کا بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کی تم پیروی کرو گے، جب ایسے لوگوں کا تم اتباع کرو گے تو تم پر ظلم و زیادتی کا سایہ پڑ جائے گا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل من قائل فی طائفۃ ذکرہم بالذم فی کتابہ، ترجمانی کر پروردگار نے کی ہے کچھ لوگوں کی جو گمراہ تھے، جو ظالم تھے۔ کیا کہیں گے ظالم؟ ظالم کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ ظالم قیامت کی کہیں گے پروردگار انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے میرے اللہ ہم نے پیروی کی، ہم نے اطاعت کی، ہم نے کہنا مانا سادتنا، اپنے لیڈروں کا، اپنے سرداروں کا، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے سرداروں کا کہنا مانا، وکبراءنا، اور اپنے بڑے لوگوں کا کہنا مانا۔ جو ہمارے قوم میں، ہمارے سماج میں، ہمارے قبیلے میں جو بڑے لوگ تھے ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کا کہنا مانا۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پروردگار ان لوگوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے گمراہ کر دیا۔ یہ ترجمانی قرآن کر رہا ہے کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کہ قیامت کے دو وہ کہیں گے پروردگار ہمیں تو ہمارے ان بزرگوں نے گمراہ کر دیا، ہمیں تو ہمارے ان بڑے لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے قومیں اسی وقت گمراہ ہوتی ہیں جب ان کے سردار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مستدرک نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا یہ قول ہے، کسی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا کیا وجہ؟ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام آپ سے دور ہے، اس کی وجہ کیا؟ مولا نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، انسانوں کا تو کوئی دین ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کے دینوں پر ہوتے ہیں، وہ سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اور عرب میں آج بھی ہے کہ جدھر سردار چلا جاتا ہے ادھر پوری قوم چلی جاتی ہے، سردار اگر گڈھے میں گرا تو پوری قوم گڈھے میں گر جاتی ہے۔ اور یہاں تو کوئی احساس نہیں کرتا، مگر مرنے کے بعد یہی قوم جنہوں نے اپنے بزرگوں کا اتباع کیا، پیروی کی، جب جہنم میں جائے گی تو خدا سے شکوہ کرے گی، اے میرے اللہ ہم گمراہ ہوئے تو اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ ہم نے اپنے سرداروں کا کہنا مانا تھا، ہم نے اپنے بزرگوں کا کہنا مانا تھا، جو بڑے لوگ تھے ان کا کہنا مانا تھا۔ اب جب جلنا ہے جہنم میں تو جلبلا کر، یہ قرآن نے ترجمانی کی ہے، جلبلا کر یہ کہیں گے، جھنجلا کر یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفا من العذاب، اے میرے اللہ ہمارے سرداروں کو ڈبل عذاب دے، دوگنا عذاب دے ہمارے سرداروں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ایک تو عذاب وہ جنہوں نے غلط کام کیا، دوسرا عذاب یہ کہ ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اے میرے اللہ ڈبل عذاب دے ہمارے سرداروں کو، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے میرے اللہ ان سرداروں پر بڑی لعنت بھیج۔ ایک چھوٹی لعنت ہوتی ہے، ایک بڑی لعنت ہوتی ہے۔ جو میں یہ سمجھا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چھوٹی لعنت یہ ہوتی ہے کہ لعنت پڑتی ہے، کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ یعنی ملعون نے توبہ کر لیا، مثلا ایک آدمی شرابی ہے، ہم نے کہا شرابیوں پر لعنت پڑ گئی اس کے اوپر، اس نے توبہ کر لی، لعنت چلی گئی۔ تو چھوٹی لعنت ایسی ہے جو پڑتی ہے مگر چپکتی نہیں ہے، چمٹ نہیں جاتی ہے، اور بڑی لعنت یہ ہے جب پڑ گئی تو پڑ گئی، لاکھ دنیا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی رہے مگر بڑی لعنت چھوڑ کر نہیں جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ کہیں گے، گمراہ قوم جو جہنم میں گئی ہے وہ قیامت کے دن کہیں گے پروردگار میرے سرداروں پر بڑی لعنت بھیج۔
وقال عز وجل اذ یتحاجون فی النار، پروردگار نے فرمایا کہ جب جہنم میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہوں گے، یہ ایسے ہیں دنیا میں بھی جھگڑا کرتے ہیں اور جہنم میں بھی جھگڑا کریں گے، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کے جھگڑے کو اس طرح سے قرآن نے بیان کیا۔ اچھا وہاں پر جھگڑا کریں گے دو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، ایک وہ لوگ انہوں نے گمراہ کیا۔ جو بیچارے گمراہ ہو گئے ہیں وہ تو کمزور تھے، علمی اعتبار سے کمزور تھے، فکری اعتبار سے کمزور تھے، قوت فیصلہ ان کے اندر نہیں تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کا ہمارے بزرگ جدھر جانا ادھر ہم جائیں گے، جو ان کا حشر ہوگا وہ میرا حشر ہوگا۔ تو یہی لوگ جو دنیا میں کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا حشر ہوگا وہی میرا حشر، ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اب یہ کس سے کہیں گے؟ پہلے تو پروردگار سے شکوہ تھا، اب یہ اپنے سرداروں سے کہیں گے جو مستکبر تھے، جو مستکبر، استکبار کسے کہتے ہیں؟ غرور، گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اس خطبے میں خاص کر اس جملے میں مولا کائنات نے جو استکبار کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، جو معنی بیان کیے ہیں کہ غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، میری نظروں میں کہیں اس طرح سے نہیں گزرا ہوگا، کہیں نہ کہیں نہیں، بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت ہی حسن کے ساتھ، بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ استکبار کسے کہتے ہیں، غرور اور تکبر اور گھمنڈ کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا کہیں گے کمزور لوگ جہنم میں؟ بڑے لوگوں سے جو مستکبر تھے، جو مغرور تھے، تکبر ہی کی وجہ سے تو حق قبول نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی، تو جو متکبر تھے، بڑے بڑے سردار کو، ارے بھائی ہم سے تو یہ جھکا نہیں جاتا، یعنی رکوع میں نہیں جایا جاتا، ہم سے تو جھکا نہیں جاتا ہے، یہ تکبر تھا جس کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے، حق کو قبول نہیں کیا۔ جو کمزور لوگ ہیں وہ متکبر سے کہیں گے، مستکبرین سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیچھے چل رہے تھے، ہم تو تمہاری پیروی کر رہے تھے، ہم تو تمہاری اتباع کر رہے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ أَنَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا عذاب خدا سے اب تم مجھے کچھ بچا سکتے ہو؟ ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چل رہے تھے، تمہارا کہنا مان رہے تھے، ہم بھی آ گئے جہنم میں، تم بھی، جہاں پیر وہی مرید، تو مرید پیر سے کہے گا، کمزور لوگ سرداروں سے کہیں گے ہم تو بھیا تمہیں فالو کر رہے تھے، اب اس عذاب خدا سے کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ اچھا تو اب یہ سردار کیا جواب دیں گے؟ سردار کیا؟ قالو، قرآن ہے، قالو لو ہدانا اللہ لہداکم، بھیا اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہمیں خود ہی ہدایت اللہ نے نہیں دی تو ہم تمہیں کیا ہدایت، جو چیز ہمارے پاس تھی نہیں ہم تمہیں کیا دیتے۔ یہ جملے ہیں قرآن کے۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کی آیت مولا کائنات نے کوٹ کی، فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف جھکنا مت، ان کی طرف مائل مت ہونا، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ مس کر لے گی، ٹچ کر لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ تمہارا کوئی سرپرست ہوگا، اور نہ تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں کو پر دیکھیں کتنی بہترین نصیحت مولا کائنات نے کی ہے، اور نصیحت کا یہ خلاصہ یہ ہے مولا کائنات نے کہ ہم عقل کے روشنی میں فیصلہ کریں، جذبات کی روشنی میں فیصلہ نہ کریں۔ گرمی کا موسم ہے، کچھ لوگ شامیانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شدید گرمی کا احساس ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم لوگ تو سائے میں ہیں، یہاں گرمی کے احساس کا، میں باہر زیادہ اس وجہ سے خطبے کو زیادہ طول نہیں دینا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومنین کے لیے باعث رحمت بنو، باعث زحمت نہ بنو۔ انشاءاللہ 14 منٹ ہو گئے ہیں، 1 منٹ کے اندر میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اس خطبے کو۔ میں نے کہا تھا استقبال کے معنی بیان کروں گا، زندگی رہی تو اگلے خطبے میں جو جس طریقے سے مولا کائنات نے استقبال کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ متکبر کسے کہتے ہیں، مستکبر کسے کہتے ہیں، گھمنڈی کسے کہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہیں، ہماری آنکھیں کھول دیں۔ قومیں اسی وقت گمراہ ہوتی ہیں جب ان کا سردار گمراہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سردار کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی گمراہ ہے، کیوں گمراہ ہے، کیوں غلط راستے پہ چل رہے؟ غلط لیڈر کا انہوں نے انتخاب کیا تھا۔
صحیح لیڈر صرف اور صرف دو ہیں، تیسرا کوئی لیڈر نہیں ہے، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا، انشاءاللہ تمہیں نجات مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین امام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین، عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و نبع العظیم، وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین، وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی العسکری وخلف الہادی المہدی، وجعلک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاۃ کثیرہ دائمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں فی مجدداً دوبارہ اپنے آپ کو، آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں اس کا تقوی باقی رہے۔ اس خطبے میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حالات کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آج کے حالات کے لیے میں نے 2 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے اکمال الدین میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 510 پر، اور اسی حدیث کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا ہے، جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 191۔ دیکھیں حالات یہ ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے، ہماری قوم کے حالات آپ کو پتہ ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، پریشان ہیں لوگ، کیسے ہمیں ہدایت ملے اس بات کو مد نظر رکھیں۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دن منسوب ہے حجت خدا امام منتظر امام مہدی عجل اللہ تعالی ظہورہ شریف۔ متوقع ہے، امید ہے شاید اسی دن جمعے کے دن امام کا ظہور ہو۔ پروردگار ہم سب کو امام کے غلاموں میں شامل کرے، ان کے خادموں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے حالات کے اعتبار سے، کیوں ہماری قوم کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں؟ امام علیہ السلام کی حدیث، حجت خدا کی حدیث ہے، وہ امام جو زندہ امام ہے، جو سب کا امام ہے، جو مانے اس کا بھی امام، جو نہ مانے اس کا بھی امام۔ امام علیہ السلام فرماتے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔
وسلموا لنا، اور ہمارے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو، تسلیم ہو جاؤ۔ کیا مقصد؟ یعنی اپنی نہ چلاؤ، اپنی مرضی نہ بیان کرو، اپنی رائے مت پیش کرو، سلموا لنا، ہمارے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ جو ہم اب لنا کہا ہے یعنی ہمارے حکم کے سامنے، ہمارے سے مراد یہ ائمہ معصومین علیہ السلام، جو فرمایا ائمہ نے اس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاہنے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان میں کہ کچھ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، جب ممبر پر آتے ہیں 5% اہل بیت کی بات کرتے ہیں، باقی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، نہ میں کہنا، نہ یہ کہ میری رائے یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، نہیں، ہمارا دل وہی سوچے جو اہل بیت نے کہا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ جھگڑے کتنے زیادہ ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھا بھی سمجھتا ہے، اسے دکھائی دیتا ہے کتنے جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں سے کیسے دور ہوں؟ امام نے فرمایا وَرُدُّ الْأَمْرُ إِلَيْنَا، جب تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو اسے ہماری طرف پلٹا دو۔ رُدُّ الْأَمْرُ إِلَيْنَا، ہر امر کو ہماری طرف، اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرو، ہماری طرف واپس کرو، ہم سے پوچھو کہ ہم نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے عجیب جملہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں فَعَلَيْنَا الْإِصْدَارُ، یہ ہمارا فریضہ ہے، فَعَلَيْنَا الْإِصْدَارُ، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم تمہیں بے نیاز کر دیں اور سیراب کر دیں۔ پیاس لگتی ہے نا تو پانی سے سیراب کرنا، تو پیاس تو کئی طرح کی ہوتی ہے، کیسی بھی پیاس ہو تمہاری، اصدار ہماری ذمہ داری ہے، بے نیاز تمہیں کر دیں گے، تمہیں کسی کو محتاج، تم کسی کا محتاج نہیں رہو گے، ہم تمہاری احتیاج کو دور کر دیں گے، بشرط یہ تم ہمارا کہنا مانو۔ کما کانا من الایراد، جیسا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں معرفت کے چشموں کے پاس لے آئیں، ایراد معرفت کے چشموں کے پاس، تم آؤ ہمارے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، ہم تمہیں اس چشمے کے پاس لائیں گے، اس چشمے کے چند قطرے تم پی لو گے تو تمہارے اندر نور معرفت آ جائے گا، اور جہاں نور معرفت آ جائے گا جھگڑا اندھیرے میں ہوتا ہے، اجالے میں نہیں ہوتا، تمہیں سب کچھ دکھائی دے گا، حق کا بھی چہرہ دکھائی دے گا، باطل کا بھی چہرہ دکھائی دے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم ہمارے حکم کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ اس کے بعد اب اس جملے پر بہت غور کریں، یہ امام علیہ السلام کا زمانے کا امام، ان کا یہ کہنا ہے وَلَا تَحَاوَلُوا كَشْفَ مَا غُطِّيَ عَنْكُمْ، اور جن چیزوں کو کشف کرنے، جن چیزوں کو چھپایا گیا ہے، ہم نے بیان نہیں کیا گیا ہے، تم سے چھپائی گئی بہت سی چیزیں، انہیں ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ جو اہل بیت نے جن امور کو چھپا رکھا ہے ممبر پر آ کر انہیں بیان کر دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ، ہمارے رازوں کو چھپانا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ائمہ کے راز کیا ہیں؟ چھپا رکھی ہیں کچھ باتیں، تو کچھ باتیں خاص کو بتا رکھی ہیں، کچھ سب سے چھپا رکھی ہیں، تو جن باتوں پر ائمہ نے پردہ ڈال رکھا ہے ان سے پردہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ یہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں چھپی ہیں چھپی رہ دو، اس کی طرف توجہ نہ دو، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، اپنا وظیفہ ادا کرو، کیوں ان باتوں کی طرف چلے جا رہے ہو؟ لیکن کیا بات ہے، کچھ لوگوں کو مزہ ہی آتا ہے کہ جب تک کوئی نئی چیز نہیں بیان کی جائے گی اس وقت واہ واہ نہیں ہوگی، چھتیں نہیں اڑیں گی۔ نہیں، جو اہل بیت نے چھپا دیا ہے اسے چھپا رہنے دو، جب چھپا ہوا امام ظہور کرے گا تب چھپی ہوئی باتیں خود بخود ظاہر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ایک حدیث کی روشنی میں، یہ حدیث علامہ مجلسی نے بہار میں بیان کی ہے، جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 368 368، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے، مگر حدیث سے پہلے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہاں ہے؟ سوال ہے، خدا کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مولانا شاید گرمی زیادہ ہی سوار ہو گئی آپ پر، جو اس طرح کے سوال کر رہے ہیں خدا کا، ارے خدا تو ہر جگہ ہے، بے شک خدا ہر جگہ ہے، تو مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ لیں۔ وجود خدا اس سے سوال نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، اصل سوال ہے کہ رحمت خدا کہاں ہے، خدا کا ثواب کہاں ہے، قرب خدا کہاں ہے۔
کہاں ملے گا اللہ کا قرب؟ کس جگہ کے اوپر ملے گا اللہ کا قرب؟ گھر میں آپ نماز پڑھ لیں قرب خدا ملے گا، مگر یہی نماز مسجد میں آپ کے پڑھیں کتنا قرب ملے گا؟ جو لوگ نماز ظہر گھر میں پڑھ لیں یا محلے کی مسجد میں پڑھ لیں انہیں بھی قرب خدا ملے گا، لیکن گرمی میں چل کر جو مسجد میں آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے قرب کا کیا کہنا، وہ رحمت کا کیا کہنا؟ تو قرب خدا کہاں ہے؟ مسجد میں ہے۔ قرب خدا کہاں ہے؟ امام باڑے میں، یعنی عبادت گاہوں میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرب خدا کہاں ہے؟ رحمت خدا کہاں ہے؟ صرف مسجدوں میں نہیں ہے، صرف دعاؤں کی کتابوں میں نہیں ہے، صرف تلاوت کلام میں پاک میں نہیں ہے۔ اگر خدا کو تم پانا چاہتے ہو، خدا کو تم پانا چاہتے ہو، یعنی رحمت خدا کو پانا چاہتے ہو، خدا کے اجر ثواب کو پانا چاہتے ہو، تو تمہیں کہاں ہونا چاہیے؟ یہ مسجد کی مثالیں ایسی ہیں، دعاؤں کی مثالیں ایسی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور نماز کے بعد میں ٹھہرتا ہوں، جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، یا واٹس ایپ کا زمانہ ہے میسج سے پوچھے مولانا یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، غلط میسج لے کے نہ جائیے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں سمجھتے کچھ اور ہیں، پھر وہ غلط نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ کنواں کس لیے ہے؟ کنواں پانی پینے کے لیے ہے، کنواں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کنواں رہنے کے لیے نہیں، پانی پینے کے لیے۔ کنویں کے پاس جائیں، پانی نکالیں، خود پئیں، اور جتنی طاقت ہے اور جتنا ظرف ہے 1 لیٹر 2 لیٹر 10 لیٹر پانی لے کے آئیں کنویں سے، دوسروں کو پلائیں۔ اب کوئی کنویں کے اندر ہی رہنے لگے تو کیا مقصد پورا ہوگا؟ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، یا جس نے کہ کنواں جو ہے رہنے کے لیے نہیں ہے، کنواں پانی پینے کے لیے، دعاؤں کی کتاب رہنے کے لیے نہیں ہے، مسجد رہنے کے لیے نہیں ہے، امام بارگاہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ کنویں کی طرح ہے، خود بھی پانی پیو اور جتنا ظرف ہے اس ظرف میں پانی بھرو اور دوسروں کو جا کر پانی پلاؤ۔ اب اس مثال کو مد نظر رکھیے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو آج سماعت فرمائیے۔ سوال میرا یہ تھا خدا کہاں ہے؟ خدا تو ہر جگہ ہے، رحمت خدا کہاں ہے؟ میں یہ عرض کروں گا، اور جہاں کے اوپر خدا کی رحمت ہے وہیں کے اوپر امام زمانہ ہے۔ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ ملنا چاہتے ہیں، ہر مومن کی یہ آرزو ہے، ہر مومن کی خواہش ہے کہ امام کی زیارت کر لے، امام کو دیکھ لے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے لے۔ میں بتا رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں امام کہاں ملیں گے؟ جہاں خدا ملے گا وہاں امام ملیں گے۔ اللہم عرفنی نفسک، یہ دعائے معرفت ہے، ضرور اسے پڑھا کرے۔ میرے اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اگر تجھے نہیں پہچانا تو تیرے نبی کو نہیں پہچانوں گا، اگر تیرے نبی کو نہیں پہچانا تو امام کو نہیں پہچانوں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ جہاں اللہ کی رحمت ہے، جہاں اللہ کا قرب ہے، جہاں اللہ کا ثواب ہے وہیں امام زمانہ ہے۔ اب اس حدیث کو سنیے، یہ حدیث میں دیکھ رہا تھا کچھ اجزاء ہمیں سنی کتابوں میں ملے، اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ قیامت کے دن پروردگار آدم کے بیٹوں سے کہے گا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹو، مریض تو فلم تعدنی، میں بیمار پڑا تھا تم مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ عجب حدیث ہے۔ اے آدم، اللہ انسان نہیں، اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹو میں بیمار پڑا تھا تم مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ کیا اللہ کبھی بیمار پڑتا ہے؟ لیکن قیامت کے دن کہے گا میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ بندہ کہے قالا یا رب کیف اعودک، اے میرے اللہ میں کیسے تیری عادت کرتا، انت رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے، وہ کہاں بیمار پڑتا ہے، میں تجھے کیسے دیکھنے کے لیے جاتا؟ اور پروردگار جواب دے گا قالا مرض فلان عبدی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں، توجہ کرے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَهُ عِنْدِي لَوَجَدْتَنِي عِنْدِي، اگر تم میرے فلاں بندے کو دیکھنے کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ رحمت خدا سے مسجدوں میں نہیں ہے، دعاؤں کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ایک بیمار کے پاس چلے جائیں اس کی عیادت کرنے کے لیے، وہاں جائیں گے، عیادت کریں گے، اللہ کو وہاں پائیں گے۔ جہاں اللہ ہوگا، رحمت خدا ہوگی، وہیں امام کا وجود ہوگا، وہاں امام آپ کو ملیں گے، امام آپ کو وہاں ملے۔ چلے جائیں، کوئی بھی بیمار پڑ رہا، اچھا اپنے عزیزوں کو دیکھنے کے لیے تو سبھی جاتے ہیں، نہ جائیں تو سماج لعنت بھیجے گا، ارے بڑا بدبخت ہے یہ، اس کا بھائی ایڈمٹ ہوا دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اس کا بھی اجر و ثواب صلہ رحم کروانے سے بھی ہے۔ لیکن ایک بندہ خدا عبدی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، سنیں ایک مومن ہاسپٹل میں ہے،
یا گھر میں ہے بیمار چلے جائیں، مگر یاد رکھیں خالی ہاتھ نہ جائیں، خالی ہاتھ کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق لے، کچھ نہیں تو آدھا کلو سے بھی لے کے چلے جائیں، اس کی عادت کریں۔ اور مریض سے یہ کہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، بیمار سے کہیں تم میرے لیے دعا کرو۔ کس وجہ سے؟ بیمار تو کہتا ہے کہ بھیا میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے شفا دے دے، وہ تو بیچارہ کہے گا، لیکن تم جو مریض کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تم اس سے درخواست کرو کہ میرے لیے دعا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس بیماری نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہے، اور جس کے گناہ نہ ہوں اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ، اس کے بعد دوسرے آئے آدم کے بیٹے، یہ عجیب جملہ ہے، اے آدم کے بیٹے، اب وقت نہیں ہے میں صرف اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ یہ آدم کا بیٹا کہے گا میرے اللہ میں تجھے کیسے پانی دیتا، انتا رب العالمین، تو عالمین کا پروردگار ہے، تو عالمین کا رب ہے، میں تجھے کیسے پانی دیتا۔ آواز آئے گی نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی دیتا تو وہاں پر مجھے پاتا۔ جہاں خدا ہے وہاں امام زمانہ، امام زمانہ کس کے پاس ہے؟ پیاسے کے پاس ہے۔ اے آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھ سے کھانا نہیں دیا۔ آدم کا بیٹا کہے گا میرے اللہ میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا، تو عالمین کا رب ہے۔ آواز آئے گی میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں دیا، اگر میرے بندے کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا اجر ثواب کہاں ہے؟ بیمار کے پاس ہے، پیاسے کے پاس ہے، بھوکے کے پاس ہے۔ جائیں دیکھیں کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون بیمار ہے، وہاں پر اللہ، اور جہاں اللہ وہیں کے اوپر حجت اللہ، حجت خدا۔ اب اس کا مفہوم لے لیں، اس کا مفہوم لے لیں۔ اب اگر کوئی بیمار کے علاج میں رکاوٹیں پیدا کرے، دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ دوا کے اوپر پابندی لگا دے، علاج کے اوپر پابندی لگا دے، ایک قدم اور آگے بڑھا دے، اسپتالوں کو ختم کر دے، ڈاکٹروں کو قتل کر دے، تو ایسے لوگ اللہ کے بندے نہیں ہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ آج اسرائیل میں یہی ہو رہا ہے، دوا پہ پابندی ہے، اسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا خبروں میں چند دن پہلے 40-45 لوگوں کو جلا دیا گیا ہے، 15,000 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں، عورتیں ماری گئیں۔ یہ بے انتہا ظلم، بے انتہا ظلم۔ یہ یاد رکھیں ظلم جب حد سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا زوال تیزی سے شروع ہو جاتا۔ زوال شروع ہو گیا ہے، زوال شروع ہو گیا۔ لوگ کچھ کمک بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، اور کمک کرنے والوں میں، مدد کرنے والوں میں مسلمان سب سے پیچھے ہیں۔ غزہ میں جو ہیں غیر مسلم مدد کر رہے ہیں، آ کر ورلڈ کچن والے مسلمان نہیں ہیں، جان کی بازی لگا کر مدد کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے ہندوستان کا بھی کوئی میں نے خبروں میں دیکھا تھا کہ وہ بھی ان کو بھی ہدف بنا لیا گیا۔ کتنے لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر مظلومین کی مدد کر، یہی انسانیت ہے، اسی انسانیت کو ہم مانتے ہیں، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی اسی کی تعلیم اہل بیت نے دی ہے۔ اہل بیت نے صرف اتنی تعلیم نہیں دی کہ تم مسجد کا کبوتر بن جاؤ، دعاؤں کی کتاب میں اپنے آپ کو قید کر لو، نہیں، یہ کنواں ہے، آؤ یہاں پر پانی پیو، پانی لے کر جاؤ، جاؤ دیکھو کسے تمہاری ضرورت ہے، تم کسی کی ضرورت کو پورا کر دو گے، وہاں تمہیں خدا بھی ملے گا، وہاں تمہیں امام زمانہ بھی ملیں گے۔ ہماری دعا یہ ہے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اسی راستے پر چلیں جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ پروردگار جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو مفروض ہے سب کا قرض عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اموات جو مرحومین گزر چکے ہیں، حاضرین کے جو مرحومین گزر چکے ہیں جمعہ کے دن، پروردگار سب کی مغفرت فرما، بالخصوص والدین جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ بہت سے مومنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے اعزاء و اقربا بیمار تھے، بھی راستے میں ایک صاحب نے درخواست کی، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ پروردگار سب کی نیاز سے تو واقف ہے، سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہماری قوم کے حالات کو بدل دے، پروردگار ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے، نفرت کو دور کر دے،
پروردگار علماء حقہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت قبول کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔